دیکھو آدم، میں تمہاری بہن ہوں، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی ہم اس لڑکی کو حقیقت جاننے کے بعد کہیں بیچ سکتے ہیں۔ یہ دنیا اکیلی لڑکی کے لیے نہیں ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ معصوم بھی ہو ضروری نہیں۔ اگر وہ لڑکی ایک بار اس گندگی سے بچ کے ہے تو دوبارہ بھی بچ جائے گی، اور نہ ہم بنا کسی رشتے کے اسے مزید یہاں رکھ سکتے ہیں۔ سب جانتے ہیں یہ تمہارا فلیٹ ہے، آج کچھ نہیں کہہ لے، کل کو لوگ آ کر سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہی بہتر ہے، اس کو خالی ہاتھ مت لٹاؤ، اسے نکاح کر اس کی پوری طرح حفاظت کرو۔ فری اس کے سامنے بیٹھ کر اسے سمجھا رہی تو آدم سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں الگ ٹائپ کا بندہ ہوں اور وہ مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی ہے۔ میری زندگی میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اگر فرض کرو میں اگر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسے سے نکاح کر بھی لوں، پھر بھی میں اس سے وہ محبت نہیں دے سکتا جو ایک لڑکی اپنے ہسبینڈ سے ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ پریشانی سے بولا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ بنا رشتے کے وہ اسے نہیں رکھ سکتا، اور نہ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ سکتا تھا۔ اس کا بھی ایک ہی حال ہے، تم ایک بار شفا کو ہر بات سے گاہ کر دو، اگر وہ پھر بھی نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو تمہارے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں بچتی۔ فری نے اسے مشورہ دیا، اور آدم کو بھی یہ بات صحیح لگی۔ میں اسے بلا کر لاتی ہوں، پر اٹھ کر چلی گئی۔ وہ خود ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پھر وہ جو فیصلہ کرتی اس سے قبول ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد خود کو ایک بڑے سے دوپٹے میں کور کی وہ گھبرائی ہوئی سی فری کے ساتھ باہر آئی۔ آدم نے اس پارٹ سے نظریں ہٹا لی۔ شفا تم جہاں بیٹھو، میں آدم کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ فری ان کو اکیلے بات کرنے کا موقع دیتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی، پتہ نہیں اب وہ اس سے کیا بات کرنے والا تھا، کیا وہ اسے یہاں سے جانے کا کہے گا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ اپنے ہاتھوں کو بری طرح سے مسلنے لگی۔ آدم اس کی طرف نہ دیکھ کر بھی اس کی ایک ایک حرکت کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ آپ جہاں بیٹھیے پلیز، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ پھر نکل ہے۔ جب 10 منٹ تک وہ نہیں بیٹھی تو مجبوراً آدم خانزادہ نے اسے مخاطب کر کے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ جی وہ جلدی سے پاس سے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں گھما پھرا کر بات کرنے والا بندہ نہیں ہوں، اس لیے آپ سے سیدھی بات کرنے آیا ہوں۔ آپ نے مجھ سے پناہ کا سوال کیا تھا، اس بارے میں نے بہت سوچا۔ آدم نے رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں گھبراہٹ صاف تھی، اور آنکھیں ایسی تھی جیسے کسی بھی وقت جھلک پڑے۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی فیصلہ کریں، میں اپنے بارے میں آپ کو سب بتا دینا چاہتا ہوں۔ میری عمر 32 سال ہے، اور میں ایک شادی شدہ انسان ہوں۔ میری ایک بیٹی بھی ہے، 1 سال کی، مگر میری وائف آپ نہیں ہے میرے ساتھ۔ میری زندگی میں میری فیملی کی بہت اہمیت ہے۔ میں اپنی خوشی سے زیادہ اپنی فیملی کی خوشی آگے رکھتا ہوں، اور آگے بھی رکھوں گا۔ اگر آپ یہ سب جاننے کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، وعدہ کرتا ہوں آپ کی خواہشات پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور آپ کو میرے گھر میں وہی محبت و عزت ملے گی جو ایک بہو کا حق ہے۔ لیکن شاید میں آپ کو سوائے عزت کے کچھ نہ دے سکوں، لیکن آپ کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ انہیں ایک نظر شفا کو دکھا، اب اس کے چہرے پر پریشانی کی جگہ اطمینان تھا۔ مجھے آپ سے سوائے ایک چیز کی کچھ نہیں چاہیے، آدم نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ شفا نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کو ایک ماں کی طرح پیار کریں، صرف پیار، باقی اس کے کام کرنے کے لیے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں۔ جی میں ابھی وہ کچھ کہتی کہ وہ دوبارہ بول اٹھا، ہاں اگر آپ نکاح کی بجائے صرف ایک سہارا چاہتی ہیں تو میرا یہ فلیٹ ہمیشہ خالی رہتا ہے، آپ کو آپ کی ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی۔ میں یہاں نہیں آؤں گا، آپ پوری زندگی جہاں آرام سے رہ سکتی ہیں۔ فریحہ کا فلیٹ بھی اسی بلڈنگ میں ہے، آپ آرام سے یہاں رہ سکتی ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اچھے سے سوچ لیں، اپنا جواب فری کو بتا دیجیے گا۔ وہ اسے تحمل سے کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ مجھے قبول اس سے پہلے کہ وہ جاتا، شفا کی آواز پر کو سے لگا تھا وہ انکار کر دے گی، لیکن اس کے اقرار پر اسے حیرانی ہوئی۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے کچھ فاصلے پر رک گیا، لیکن میرے نکاح میں آنے کے بعد آپ چاہ کر بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائیں گی۔ آدم نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ میں اس رشتے کو تا حیات نبھاؤں گی، اس نے پختہ لہجے میں اس سے یقین دہانی کروائی۔ وہ بس کسی بھی طرح خود کو محفوظ کرنا چاہتی، تو آدم کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا وہ ہر طرح سے ایک مضبوط انسان تھا۔ ٹھیک ہے، تیاری کر لیجیے گا، صبح 10 بجے گاڑی آ جائے گی، آپ کو لینے، وہ کہہ کر اپنے مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ شفا کتنی دیر اس جگہ کو دیکھتی تھی۔ کیا دنیا میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں؟ انہیں تو اپنی زندگی کے 18 سال میں مردوں کو سوائے مفاد پرست اور ہوس پرست مردوں کے علاوہ کوئی مخلص مرد پایا ہی نہیں تھا سوائے اپنے باپ کے۔ بتائیے آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے عرش خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ ایک بہادر لڑکی تھی، کسی جوان لڑکے کا بنا مفاد کے مدد کرنا اسے کچھ ہضم نہیں ہوا۔ عرش اس کی آنکھوں میں مجھے شک کو اچھے سے پہچان گیا تھا۔ دیکھیے آپ مجھے غلط سمجھ
مت سمجھیے، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اور کوئی بات نہیں، میں آپ کو میڈیسن دلا دیتا ہوں۔ جب آپ کے پاس پیسے آ جائے آپ اس ایڈریس پر آ کر کسی کو بھی وہ پیسے دے کر جا سکتے ہیں، مجھے مل جائیں گے۔ اس نے جلدی سے اس لڑکی کی غلط فہمی دور کی، اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ عقیدہ نے کوئی سوچ کر وہ کارڈ تھام لیا۔ وہ کسی کمپنی کا کارڈ تھا۔ کہ آپ کی کمپنی میں مجھے جاب مل سکتی ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کہیں نہ کہیں وہ ضرورت مند تھی تو وہ یہاں اپنی اکڑ نہیں دکھا سکتی تھی۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ سوال پر عقیدہ نے شرمندگی سے دیکھا۔ جی میں نے صرف انٹر کیا ہے۔ وہ دھیرے سے، میں نے منائی تھی کہ آپ منڈے کو آفس آ جانا، پھر دیکھ لیں گے، وہ کہہ کر فارمیسی کی طرف بڑھ کے اس سے پوچھ کر اس کو میڈیسن دلائی۔ بہت شکریہ، میں آپ کا 1 روپیہ آپ کو واپس لوٹا دوں گی۔ عقیدہ نے تشکر کے احساس سے کہا، اٹس کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اس نے اس سے آفر کی، نہیں بس میں خود چلی جاؤں گی، تھینکس، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ بڑی امی مجھے جلدی سے ناشتہ دے، مجھے یار میں آج لیٹ ہو گئی ہوں۔ وہ آندھی طوفان بنی جلدی سے نیچے آئی۔ ایک ہاتھ پر بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں جوتے پکڑے وہ تب سے کرسی پر بیٹھی۔ فروا بیگم نے جلدی سے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ اس نے 1-2 نوالے لیے، جلدی منہ میں ٹھونسے اور جوتے پہنتے بیگ اٹھا کر بھاگنے لگی۔ فروا بیگم نے اسے گڑ کر دیکھا، جلدی اٹھ جا کر آیت، یہ کیا طریقہ ناشتہ کرنے کا؟ سوری نہ بڑی امی، شام میں ڈانٹ لے لینا۔ وہ ان کا گال چومتی باہر بھاگے۔ امی مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ سب لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ آدم نے فروا بیگم کو مخاطب کیا جو آیت کے بال میں تیل لگا رہی تھی۔ بولو، فروا بیگم نے مصروف سے انداز میں کہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بم تھا کہ پہاڑ جو اس نے سب کے سر پر گرایا تھا۔ اس کے واپس صاحب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ سچ میں آدم تم سچ کہہ رہے ہو؟ سب سے پہلے سائدہ بیگم نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی چھوٹی امی، آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نے دل خوش کر دیا ہمارا، میں کل ہی رشتہ والی کو بولتی ہوں کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کے دے۔ فروا بیگم آیت کو چھوڑتی اٹھی اور آدم کا ماتھا چوم لیا۔ باقی سب کے چہرے پر بھی خوشی تھی۔ ویسے لگتا نہیں بھائی آپ کتنی زحمت دیں گے۔ سالار کی بڑبڑاہٹ عرش اور آدم نے بخوبی سنی تھی۔ سائدہ بیگم اور فروا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر آدم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ اسے اپنے بولنے پر افسوس ہوا۔ کچھ نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جان بچائی۔ میں کل نکاح کرنا چاہتا ہوں امی، اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں کل پری کو بول کے ان کو بلوا لیتا ہوں۔ مجھے امید ہے وہ آپ سب کو پسند آئے گی۔ اس نے فروا بیگم کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، ارے بیٹا ہمارے لیے اس سے خوشی کی کیا بات ہوگی، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، ہمیشہ خوش رہو، اور اگر تم نے لڑکی پسند کی ہوگی تو یقیناً اچھی ہوگی۔ فروا بیگم نے اپنی بیٹی کو خوشی سے اپنے ساتھ لگایا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، آیت نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوال کرنے والا عرض تھا، کیونکہ ایک دن میں شادی کون کرتا ہے؟ نہ مہندی، نہ مائیوں ڈولکی، کچھ بھی نہیں، اور سب سے بڑی بات ہماری شاپنگ کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے شادی؟ آیت تو رونے والی ہو گئی۔ بھائی مجھے نہیں پتا بھائی، 1 ہفتہ لیٹ کر شادی، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ وہ جلدی سے آدم کا ہاتھ پکڑ کر بولی، میرا بچہ لیکن بھائی کی مجبوری سمجھو، باقی سب شوق آپ عرش اور سالار کی شادی پر پورے کرنا۔ ہاں شاپنگ میں آپ کو کروا سکتا ہوں۔ آدم نے التجا کی، ٹھیک ہے آپ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں، لیکن شاپنگ میری مرضی کی ہونی چاہیے۔ آیت نے کچھ دیر سوچ کر کہا، اوکے ڈن، آپ جو جزا اور منت کو بھی لے کر آؤ، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ آدم کہہ کر باہر نکل گیا اور وہ منت اور جزا کے کمرے کی طرف آ گیا۔ اب تم دونوں اٹھو، کل کی تیاری کرو، تمہارے بڑے بھائی کی شادی ہے۔ سائدہ بیگم نے دونوں کو جھٹکا جو لالا مجنوں کی طرح ایک دوسرے کے کان میں گھسے ہوئے تھے، وہ دونوں کا سیانی ہو کر اٹھ گئے۔ وہ جزا اور آیت کو لیے مال آیا تھا۔ منت سوئی ہوئی تھی اس لیے وہ فروا بیگم کے پاس ہی رہ گئی۔ جزا نے پہلے تو خوب غصہ دکھایا لیکن آدم کے منانے پر جلد ہی مان گئی۔ سب سے پہلے ان دونوں نے اپنی شاپنگ، پھر منت کے لیے بھی ڈھیر ساری شاپنگ۔ اس کے بعد جزا آیت نے ہی شفا کے لیے نکاح کا جوڑا پسند کیا اور کچھ ضرورت کی کچھ چیزیں لے کر وہ رات کے گھر لوٹے تھے۔ صبح سے ہی گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ فروا بیگم نے اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کو بھی مدعو کیا تھا۔ وہ تو گھر کا بدلا ہوا نقشہ ہی حیرت سے دیکھ رہا تھا جس کو اس کے بھائیوں نے کچھ ایک گھنٹوں میں خوبصورت میرج ہال کی شکل دے دی تھی۔ کہاں تم؟ وہ منت کو سینے پر لٹائے سالار کو کال کرنے لگا جو فرح اور شفا کو لینے گیا تھا، بس راستے میں ہیں، ہم آ رہے ہیں بھائی، بس کچھ گھنٹے مزید صبر کر لے۔ اس کی شرارت بڑی آواز سن کر آدم نے خون باندھ کر دیا۔ وہ منت سے کہنے لگا کیا اس کا فیصلہ صحیح تھا؟ وہ گہرے اضطراب میں تھا۔ یہ فیصلہ صرف شفا کو پناہ دینے کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی سے بن ماں کی بچی کا لقب بھی ہٹانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ فریق کے ساتھ گھبرائی ہوئی وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔
جبکہ ادیب سالار کے ساتھ جا چکا تھا۔ اس کی عمر اور اس کے چہرے پر زخموں کے نشان دیکھ کر ان کو بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا، لیکن انہوں نے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ پروا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ پری نے اس کا سادہ بیگم اور پروا بیگم سے تعارف کرا۔ پری، آپ ان کو اوپر لے جائیے، میں کچھ کھانے کے لیے بھجوا دیتی ہوں۔ سادہ بیگم انہیں اوپر بھیج کر کچن میں چلے گئی۔ پروا بیگم بھی پریشان ان کے پیچھے آئی۔ سادہ، تمہیں کچھ عجیب نہیں لگا؟ ایک تو لڑکی کتنی کم عمر ہے، اور اس کے چہرے پر نشان دیکھے، تم نے کس طرح اس معصوم پر کسی نے تشدد کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ابھی لگ تو مجھے بھی ایسا ہی رہا، لیکن اگر آدم نے نکاح کا سوچا تو کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہو اور اچھے سے بس تیاری کرے۔ سادہ بیگم نے انہیں بے فکر کیا تو وہ بھی ساری سوچے پر سے کچھ ڈال کر تیاری کرنے لگی۔ آپ بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ شفا پریشان سے پری کے پاس بیٹھی ہاتھوں کو آپس میں مس رہی تھی۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے، لڑکی شوہر تمہارا SSO ہے، تم بھی بہادر بنو میری بات کے۔ میرے بھائی کے ساتھ کوئی کمزور لڑکی ہمیں نہیں چاہیے۔ پری نے اسے جھڑکا، کہاں ہے ہماری بھابھی؟ جزا آیت ایک لڑکی کے ساتھ سامانوں کا ڈھیر اٹھائے روم میں داخل ہوئی تو وہیں تھام گئی۔ خود پر ان دونوں لڑکیوں کی ایکسرے کرتی نگاہیں دیکھ وہ پری کے پیچھے چپ گئی۔ کل تک وہ کتنے آرام سے نکاح کی بات کرتے، آج جب دن آیا تو گھبراہٹ سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ یہ کون ہے ابھی؟ سب سے پہلے جزا اندر آئی اور حیرانی سے پوچھا۔ آیت بھی ملازمت سے سامان رکھوا کر ان کے پاس آ گئے۔ یہ ہے ہماری بھابھی، آدم کی ہونے والی بیوی۔ پری نے اسے اپنے پیچھے سے نکال کر ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا، کیا؟ دونوں کی چیخ ایک ساتھ نکلی تو اس نے جلدی سے گھبرا کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کان کیوں پھاڑی ہو تم دونوں؟ پری نے ان کو گور کر دیکھا۔ یہ چھوٹی سی بچی ہماری بھابھی ہے۔ جزا کی حیرت سے بڑبڑ آواز سن کر اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو امڑ آئے۔ پری نے دونوں کو غصے سے گھورا، آپ ہی کتنی پیاری ہے یار۔ آیت نے فوراً اس کے گال چوم ڈالے، وہ تو شرم سے سرخ کنداری ہو گئی۔ شرم کر آیت، بھابھی ہے تمہاری، ذرا دور ہو۔ پری نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی، بہت پیاری آپ۔ جزا نے بھی اسے پیار سے گلے لگایا تو اس کے اندر کا ڈر تھوڑا سا کم ہوا۔ جو تم دونوں اپنے روم میں اور تیار ہو، جو مجھے شفا کو تیار کرنے دو۔ پری نے ان دونوں کو باہر بھیجا تاکہ وہ تھوڑی عزدی ہو جائے۔ پر ویسے کافی چھوٹی نہیں ہے آپ سے وہ لڑکی، سالار منت کو اٹھاتے ہوئے بولا، جو اسے آتے دیکھ اپنے دونوں بازو پھیلا چکی تھی۔ آدم خانزادہ نے وائر روپ سے اپنا سور نکالتے ہوئے اپنی گودی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب بھابھی، اس نے فوراً درستگی کی۔ تم جاؤ، منت کو امی کو دو، اس سے بھوک لگی ہے۔ وہ اسے کہتا باشروم کی طرف بڑھ گیا۔ جی لے جاتا ہوں میں اپنی منوں کو۔ منت کو اٹھا نکل گیا۔ بائی من۔ اچھا، وہ جملہ مکمل کرتی کہ کمرے سے نکلتے سالار سے بلٹہ سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سالار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گرنے سے روکا۔ وہ ریڈ کلر کے پلازو شرٹ میں ہلکا سا میک اپ کیے، بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ سی جولی پہنے بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ جیسے ہی جزا ہوش میں آئی، اپنا بازو سالار کی گرفت میں دیکھا، آنکھوں میں شرارے دوڑ گئے۔ غصے سے اس نے اپنا بازو چبا، آدھا مجھے 100 فٹ کی دوری میں رہیے گا۔ انگلی اٹھا کر سامان کرتی ہوئے تان کرتی نکل گئی۔ سالار نے بہت مشکل سے ضبط کیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ایک گہری سانس لی، خود بھی نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ خانزادہ مینشن کو ہر طرف رنگ برنگی برقی کمکموں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سالار خانزادہ اور خانزادہ نے کچھ ہی گھنٹوں میں اس سادہ سے یہ نکاح کی تقریب کو بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ بہت عرصے بعد آدم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس خوشی میں سب بہت دھوم دھام سے منانا چاہتے تھے۔ رات 8 بجے کا وقت تھا، سارے مہمان آ چکے تھے۔ مولوی صاحب دلہا دلہن کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ آدم خانزادہ وائلڈ کلپ لگے شلوار قمیض پہنے، آستین کو کوہنوں تک پھول لیے، ہاتھ پر مہنگے برانڈڈ کی گھڑی پہنے، پیروں پر بلیک پشاوری سینڈل پہنے، اپنے سرخ سفید رنگت کے ساتھ بوری گنی بیرڈ اور بکھرے بالوں کے ساتھ انتہائی پرکشش اور جذب نظر لگ رہا تھا۔ پروا بیگم اور سادہ بیگم نے بھی انتہا بے سہاتا اس کی نظر اتاری۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ آ کر مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ عرش اور سالار دونوں نے بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی، آہد بھی اسکن کلر کی شلوار قمیض میں تھا۔ دلہن کو بلایا جائے۔ مولوی صاحب کی آواز پر سادہ بیگم اٹھ کر جانے لگی، چھوٹی امی انہیں روم میں رہنے دے، میں چاہتا ہوں ان کا نکاح وہیں ہو۔ آدم کی گمبھیر باری آواز پر سادہ بیگم پھلوا نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اندر چلے گئی۔ سالار اور عرش بھی مولوی صاحب کو لیے اندر بڑھ گئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے باہر نہیں جانا پلیز، وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے۔ وہ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے پری سے التجا کرنے لگی۔ جزا و آیت اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ اسکن کلر کے شرارے میں بڑے زیورات پہنے، میک اپ کیے، وہ اپنی معصومیت کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی سے ان کا یہ حال تھا، شادی کے بعد ہی اتنی چھوٹی معصوم سی لڑکی بھائی کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی، کیونکہ بھائی کتنے
نڈر اور سنجیدہ مزاج کے بڑی بات وہ ایک SHO ہے، ہر وقت مار ڈال ان کا کام ہے، یہ تو پہلے دن ہی کوچ کر جائیں گی۔ جس آیت کے کان میں ایک دوسرے بولی کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن ابھی کیا ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ نایت نے بھی سرگوشی کی، شفا باہر تو جانا ہوگا ورنہ نکاح کیسے ہوگا، وہاں صرف خاندان کے کچھ لوگ ہیں، بس باہر کا کوئی نہیں۔ لیکن ابھی وہ کچھ کہتی کہ سعادہ بیگم اور فرح بیگم کچھ خاندان کے عورتوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی اور جلدی سے بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب کمرے میں آ رہے۔ سعادہ بیگم کی آواز پر فرید نے شکر کی سانس لی اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے اوپر ریڈ کلر کا ایک کامدار دوپٹہ ڈال دیا۔ جو فرح بیگم کا خاندانی دوپٹہ، اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ اسے اس وقت شدت سے اپنا باپ یاد آ رہا تھا، جس کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ مولوی صاحب بیڈ کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بیگم اور سعادہ بیگم شفا کے دائیں بائیں بیٹھ گئی، کچھ عورتیں صوفے پر بیٹھ گئی اور لڑکیاں سارے اچھے سے دوپٹہ صاحبہ جمعہ کا آس پاس کھڑی ہو گئی۔ سالار نے ایک نظر اٹھا کر دوپٹے کے حال میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، جیسا کہ بھی نظر اس پر پڑی تو دونوں نے فوراً سے نظریں پھیلی۔ ایک کی آنکھوں میں نفرت تھی تو دوسری کی آنکھوں میں افسوس۔ شفا ولد اشفاق احمد، آپ کا نکاح آدم خانزادہ ولد سہیل خانزادہ کے ساتھ سکہ راج الوقت 30 لاکھ طے پائے، کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے گھبرا کر ساتھ بیٹھی فروا بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا بولو، گھبراؤ نہیں، ہم سب ساتھ ہیں نا آپ کے۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنا اس نے کب کباتے لہجے میں قبول کہا، اسی طرح 3 بار قبول کہنے پر مولوی صاحب اس سے سائن کروا کر اڑ کر آدم کے پاس چلے گئے۔ آدم خانزادہ ولد سہیل خانزادہ، آپ کا نکاح شفا ولد اشفاق کے ساتھ 30 لاکھ سے سکہ راج الوقت طے پائے، کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو فروا بیگم کی گود میں تھی، وہ مسکراتی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ قبول ہے، جب آپ کا مرحلہ طے پایا تو مبارکباد کا شروع تھا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا تو وہ فروا بیگم سے منت کو لے کر باہر نکل گیا۔ وہ فی الحال کچھ دیر صرف اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ فکر اسے اس بات کی تھی کہ اس نے کہیں ناانصافی تو نہیں کر دی۔ وہ اس کے لیے سالار یا عرش کا بھی انتخاب کر سکتا تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے فیصلے سے اختلاف نہیں کرتے، اور شفا کو بھی صرف ایک مضبوط سہارا ہی چاہیے تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہوتا۔ پھر کیوں اس نے شفا سے خود نکاح کیا؟ وہ نہ جانے کتنی دیر سوچوں میں الجھا رہتا جب منت نے اس کے بیڑ کو پکڑ کر کھینچا۔ شاید اس کے ہوتے اس کے باپ کا کسی اور کو سوچنا جب پسند نہیں آیا تھا۔ آدم نے مسکرا کر اپنی پرنسس کو دیکھا جو منہ بسوڑ اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ او میری پرنسس ناراض ہو گئی، وہ اس کو گدگدانے لگا۔ منت کی کھلکھلاہٹ پورے گارڈن میں گونجنے لگی اور ساتھ آدم کا کہا بھی شامل تھا۔ ایسے کھڑی ہو بھابھی اور دوپٹہ ایسے پکڑے۔ آیت کب سے اس کے مختلف اینگل میں پکچرز بنا رہی تھی۔ اب تو وہ تھکی تھی لیکن بولنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے کہنے پر الگ الگ پوز دے رہی تھی اور جزا مزے سے لیتی اس کے ایکسپریشن نوٹ کرتی جو کبھی بھی رو دے گی۔ لڑکیوں جان چھوڑ دو اب اس کی، اور یہ کون سا باغے جاری یہی رہے گی، اب سکون سے بیٹھو کھانا کھا لو تم سب۔ فریق کھانے کا ٹرے اٹھائے کمرے میں ڈالے اور شفا کی شکل دیکھ دونوں کو اچھی خاصی ڈانٹ پلائی۔ وہ دونوں چپ چاپ اس پر ترس کھا دکھانے کے لیے بیٹھ گئی، ساتھ اسے بھی بٹھا لیا۔ ان کا رویہ دیکھ تھوڑا بہت اس کا ڈر بھی ختم ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ تینوں اسے آدم کے روم میں چھوڑنے آئی تھی۔ کمرے کا فضوخیز ماحول دیکھ اسے اپنے ہاتھوں میں پسینے نکلتا محسوس ہوا۔ باقی تینوں کی آنکھیں بھی کھلی کھلی رہ گئی۔ گلاب کی پتیوں سے بیڈ تک راستہ بنا ہوا تھا اور بیڈ پر بچھی سفید چادر پھولوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ کینڈل سیٹ کیے ہوئے تھے۔ بیڈ کے چاروں طرف سفید لائٹ کی جالی تھی، وہ ایک مکمل رومانٹک سا ماحول کریٹ کر رہا تھا۔ کمرے کا حل دیکھ کر فرید تو بہت اچھے سے سمجھ گئی کہ کس کا کام ہے، کیونکہ آدم سے اسے سہا کی کسی بھی چیز کی امید نہیں تھی۔ انہیں آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تاکہ جو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے وہ ہوش میں آ جائے۔ ادھر اور تم یہاں بیٹھو۔ فرح نے اسے تھام کر بیڈ پر بٹھایا جو گھبرا کر کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ آئے تو جزا قدموں کی آواز پر جلدی سے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو شفا نے کہا، بھلے تم نے جس بھی نیت سے کیا ہو کے بعد کبھی مت بولنا کہ اب تم آدم کی بیوی ہو اور وہ تم پر ہر طرح کا حق رکھتا ہے، تم بھی اس پر پورا حق رکھتی ہو۔ اپنی پوری کوشش کرنا اس رشتے کو کامیاب کرنے کی، انشاءاللہ ایک دن تم دونوں کے دل میں اللہ محبت بھی ڈال دے گا۔ فرید سے بہت اچھے سے سمجھا کر چلی گئی، بھائی کچھ تو دے۔ جزا نے آدم کو روکا جو ان کو گیٹ کے باہر کھڑے دیکھ واپس جا رہا تھا، اور اس نے صاف انکار کر دیا تھا ان کو کچھ بھی دینے سے۔ منت آپ بھی اس کی گود میں سوئی ہوئی تھی۔ ان کی شکلیں دیکھ اسے رحم آ گیا اور وہ جیب سے چند نوٹ نکال کر ان کی حوالے کر گیا اور اندر جانے لگا۔ پیسے ملتے ہی وہ دونوں خوشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ہاں
ایک عدد بہن میں بھی ہوں تمہاری، جلدی سے میرے حصے کا نکالو، پھر جانا اندر۔ فریحہ اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوگی، نکلو، کوئی پیسہ نہیں، ورنہ مجھے کوئی جلدی نہیں اندر جانے کی، میں تو کہیں اور بھی اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا۔ آدم نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ انہوں نے گڑ کا آدم کا دکھا دیکھا اور آگے بڑھ کر منت کو اس کی گود سے لے لیا۔ بس آج کے لیے اسے میرے پاس چھوڑ جو، کل سے اپنے ساتھ رکھنا، میں نہیں رکوں گی۔ آدم اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گیا تھا، اس لیے بنا کوئی بحث کے اندر بڑھ گیا۔ جہاں اس کی نیند میری دلہن اس کا انتظار کر رہی، کمرے کا ماحول کچھ پل کے لیے وہ بھی فریز ہو گیا تھا، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ بیٹھ کے بیچوں بیچ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے باریک قدم اٹھاتا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا اور اپنا سادہ سا سوٹ نکالتا واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ فریش ہو کر آیا تب بھی وہ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ آدم کو ایک دم غصہ آیا، جب اس رشتے کی حقیقت سے واقف تھے، پھر اس کی اس طرح روایتی دلہن کی طرف بیٹھنے کا کیا تک بنتا تھا۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئے اور سائے دراز سے ایک باکس نکالا۔ اس کے بیٹھنے پر شفا خود میں سمر گئی۔ یہ آپ کی منہ دکھا، اس نے وہ باکس شفا کی طرف بڑھایا، لیکن گھونگھٹ الٹنے کی ضرورت ابھی محسوس نہیں کی۔ اس کی باری آواز پر اسے گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا اور آدم کو دیکھنے لگے۔ اس کے گھونگھٹ الٹتے ہی آدم کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ اس کے لال رنگ سے رنگے ہونٹ اسے بری طرح اٹریکٹ کر گئے، لیکن وہ بھی آدم حنظلہ سوتے ہوئے بھی اپنے دماغ کو جھکائے رکھنا اچھے سے جانتا تھا۔ مجھے منہ دکھائی نہیں، وعدہ چاہیے، وہ کپکپاتے لہجے میں دھیرے سے بولی تو آدم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسا وعدہ؟ اس نے ایک آئی برو اچکائی۔ میں اپنے ابو کے قاتل کو اسلحوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں، میں ان کے سخت سے سخت سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ ان سب کے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ وہ روئی روئی امید بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آدم کو اس پر ترس آیا۔ اس نے شفا کا ہاتھ پورے حق سے تھاما۔ اس کا چھوٹا سا ہاتھ آدم کے ہاتھ میں چھپ سا گیا۔ آدم کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کر وہ عجیب کیفیت کا شکار ہوئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجرموں کو جب تک کیفے کردار تک نہ پہنچا دوں، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ آج سے یہ میری ذمہ داری، آپ ہر فکر سے آزاد ہو جائیے۔ آپ جا کر چینج کر لے، رات بہت ہو گئی ہے۔ آدم سے اپنے ہونے کا مان بخش کر سیدھا ہو کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔